حکومت کی جانب سے نئے کیسز بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ غداری کے کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے. خان صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے غداری نہ کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں. میرے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوپن کورٹس کے اندر جو کیسز آ رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایویڈنس کے بغیر, کسی ثبوت کے بغیر بنائے گئے تھے. البتہ اس نئے کیس اور اس نئی سازش کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے, میں یہ مقدمہ بھگتنے کو تیار ہوں لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا جائے. میں خود اس کیس کے اندر اپنی وکالت کروں گا. اور اس کیس کو دیگر کیسوں میں تو آپ بھاگ جاتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں, اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے صرف بات کی ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر, اور وہ کمیشن جو ہے حکومت پاکستان کا کمیشن تھا. وہ عمران خان نے کمیشن نہیں بنایا تھا, وہ کمیشن تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا. اور وہ رپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے اور حقائق اور تاریخ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 71 کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یحییٰ خان کی وجہ سے ہماری فوج کو ہوا ہے. فوج کو جو نقصان یحییٰ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہماری فوج نے یہ خان صاحب نے آج فرمایا کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پہ آیا ہے, یہ لکھا ہے کہ جب ہماری فوج کو موقع ملا تو وہ بہت دلیری سے لڑی, لیکن جو اوور آل نقصان فوج کو ہوا, فوج کے امیج کو, اس کی وجہ سے فوج کو خود یحییٰ خان کو تبدیل کرنا پڑا. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں, مضبوط جمہوریت چاہتا ہوں, پاکستان کی عوام کو ایک ایسا مستقبل دینا چاہتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ سیف ہوں, تمام سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جہاں لا اینڈ آرڈر ہو اور انویسٹمنٹ آئے. ابھی اڈیالہ جیل سے میں واپس آ رہا ہوں جی. 9 مئی کے کیس لگے ہوئے تھے وہاں پہ اور ان میں سماعت ہوئی جو کہ 12 جون کے لیے ملتوی ہوئے ہیں. خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے 3-4 چیزوں کے اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کاکڑ کا کام الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کے اوپر بات کریں گے, ویٹ سکینڈل کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے فارم 47 کی بات کروں گا. قوم یہ سوال کرتی ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں, پوری قوم یہ پوچھے, اس حکومت سے پوچھے اور سپریم کورٹ سے گزارش کرے کہ ہم نے یہ کیس 8 فروری کی جو تھیفٹ ہے اس کے اوپر جو کیس فائل کیا تھا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا. اور پرائم منسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راولپنڈی کمشنر نے سیکنڈ کیا ہے. جو راولپنڈی کمشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں. یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی. تو جب آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے تو پھر 71 جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ ملک کی جماعتوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی پراپرٹی باہر دبئی لیکس میں آئی ہے. تو انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کمایا اور اپنی کمائی جو ہے میں واپس لے کے آیا, اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل منی ٹریل میں نے دی ہے. جب محسن نقوی صاحب کام یہاں پاکستان میں کرتے ہیں تو ان کی دولت کیسے باہر چلی گئی, یہاں سے پاکستان سے پیسے کیسے باہر گئے اور کس طرح انہوں نے پراپرٹی خریدی, یہ سوال پوری قوم کو پوچھنا چاہیے. جو بھی اقتدار میں آتا ہے, نواز شریف ہوں, زرداری ہوں یا محسن نقوی آئے ہیں, تو ان تمام لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر کیسے بن جاتی ہیں. یہ سوال ہم سب کا سوال ہے. یہ خان صاحب کی طرف سے اسپیشلی پوچھا گیا اس لیے یہاں رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم نقطے کے اوپر بات کی ہے
انہوں نے کہا کہ جو ویٹ کا سکینڈل پنجاب کے اندر آیا، جس کا اثر پنجاب کے اوپر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آج اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی، اس کی محنت کی جو اس کی محنت کا پھل ہے اس کو نہیں دیا جا رہا، آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے، سڑکوں پر گندم رل رہی ہے پنجاب کے اندر. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ان سے پوچھے گا؟ اس کے اوپر حکومت کو جواب دینا ہوگا، تفصیلات سامنے لانی ہوگی. جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گے ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ایشو کو اٹھا کے رکھیں گے. یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک انصاف یا عمران خان بھول گئے ہیں. عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ ہر کسان کی محنت کو اس کا پھل ملنا چاہیے. اس کے علاوہ پنجاب